جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں پہ۔ بات ہے توکل کی، اللہ سے امید لگانے کی، اللہ کو پہچاننے کی، اور تھوڑا سا ہاتھ پیر مارنے کی اور اپنا ذہن لڑانے کی۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کھپا نہ دے، یہ دعا بھی کریں۔ یہ اس لڑکے کا آنسر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے لائف سٹائل ایسا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم کھپ جاتے ہیں، نمازیں مس ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا بندوبست ایسا کر دے کہ میں نہ کھپوں اس میں آپ کی عبادت کے لیے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے۔ کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ آئی ول فل یور چیسٹ۔ کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو، تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، فلفل کر دوں گا، کنٹینٹمنٹ دے دوں گا، غنا دے دوں گا۔ غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے۔ غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی، اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا۔ یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا، بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں، یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ، لیکن آپ چیک کر لیجئے گا، ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے۔ کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے، کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا، رزق کی طرح۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غربت کی شکایت کی، ان کو بھی یہی ذکر بتایا، ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ۔ کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے، شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی واللہ عالم، شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا، یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے، یا غنا مل گیا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹائم ویلتھ مل گئی، ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی، پتہ نہیں کیا مل گیا۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ کنسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ذکر اللہ قرآن مجید میں شفا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک پینل ڈسکشن پہ میں تھا، وہاں پہ ایک بہت ماشاءاللہ ٹاپ لیول کی گورنمنٹ امپلائی آئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹے کی سٹوری سنائی، تھوڑی سی بات میں نے کی، میری بات کو کنٹینیو کیا انہوں نے کہا قرآن مجید کے شفا والے اثرات میں نے اپنے بیٹے پہ دیکھے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا، اس کو ایک ایسی بون کی ڈیزیز ہو گئی، وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحیح سے، میں روتی تھی، بہت دکھ ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کافی اسٹرینتھ آ گئی ہے، قرآن پڑھ کے، صرف قرآن پڑھ کے، علاج بھی چلا، لیکن یہ کہ قرآن بہت پڑھا اس نے، اور ہم نے قرآن انہیں بہت سنایا بھی، سورہ رحمان پرٹیکولرلی۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، اور جو قرآن کو بہت پڑھتا ہے تو اللہ اس کے میٹرز کو اس طرح سے سالو کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے کوئی مددگار آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کہتا ہے اچھا تمہارا یہ کام میں کرا دیتا ہوں، تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرا دیتا ہوں۔ اس لیے یہ توکل کی باتیں، یہ یقین کی باتیں جو کہ اللہ نے گارنٹی دی کہ تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، باقی جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever is focused only on this world، مسئلہ ہے صرف ایک چیز کو پرائیورٹی بنانے میں۔ یہ منع نہیں ہے کہ اس کو پرائیورٹائز نہ کرو، لیکن لسٹ میں ذرا نیچے کرو۔ اللہ will confound his affairs، اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو پھیلا دے گا، and make him fear poverty constantly۔ یہ غنا کا اپوزٹ ہے۔ غنا یہ ہے کہ ڈر کوئی نہیں، صحابہ کوئی ڈر نہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، کیا رزق تو لکھا ہوا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاتے، مصعب بن عمیر امیر ترین آدمی، اتنے یوتھ میں ایسے ڈریسز پہنتے تھے، ایسا پرفیوم لگاتے تھے، ایسی چپل پہنتے تھے، شوز مشہور تھے، دور دراز علاقوں تک ان کی ڈریسنگ مشہور تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، میں جا رہا ہوں، کیونکہ فیئر ہی کوئی نہیں تھا، وہ مدینہ میں جا کے مل جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کو کس کا اللہ کے نبی نے مساوات جب قائم کی، مساوات کہہ رہے ہیں جو بردرہڈ جو قائم کیا، اس میں کس کا پارٹنر بنایا تھا؟ سعد بن عبیدہ کا، امیر ترین آدمی، سعد بن عبیدہ چیف تھے۔ سعد بن عبیدہ نے کہا عبد الرحمن ہاف آپ کا ہے،
عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ، مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف سعد بن عبیدہ کو بھی کراس کر گئے۔ بہرحال کوئی صحابہ نے ایکسیپٹ بھی کیا، کوئی حرج نہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں، لیکن توکل کا وہ لیول کہ مجھے تو ملنا ہے، اور ملا۔ اور یاد رکھیں ہجرت میں پہلا سٹیپ، مسجد تو بنائی وہ الگ موضوع ہے، پہلا پریکٹیکل سٹیپ صحابہ کو وہاں بات کرنے کا تھا مارکیٹ کا راستہ دکھانا، اکنامک انڈیپینڈنس۔ ہم سیرت پہ اس طرح غور ہی نہیں کرتے، تو دین دنیا جدا نہیں ہے۔ بہرحال اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ایکسیپٹ دیٹ وچ ہیز بین، اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہوگا، یہ نہ چلا جائے، وہ نہ چلا جائے، یہ نہ ہو جائے، جاب نہ چلا جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، کیونکہ غنا ہی نہیں ہے دل کے اندر، کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ نہیں ملے گا سوائے کہ جو بس ملنا ہے۔ Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. Loss بھی ہوگا، اللہ غنا دے دے گا۔ And his provision and worldly gains will undoubtedly come to him، خود آئیں گے ان کی طرف۔ اگین ہاتھ پیر ہلانے ہیں، لیکن یہ ایک ریوارڈ ہے کہ یس کنیکشن تمہیں مل جائیں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے بندوبست ہوتے جائیں گے، بندوبست اللہ نے کرنے، ہاتھ پیر جو ہے وہ تم نے ہلانے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ 4 months پہلے جب 4 months ہو جاتے ہیں بچے کو، ماں کے پیٹ میں اینجل آتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، موت کب آئے گی، اور یہ کہ یہ ریچڈ ہوگا کہ بلیسڈ ہوگا، یہ باتیں لکھی ہوئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انکریج نہ ہو اللہ سے مانگنے پہ، بالکل مانگے۔ یہ تو اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے، یہ اللہ اپنی پاور بتا رہا ہے، یہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کرو، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے، نہیں، آپ اللہ سے مانگیں، انکریج ہو، کانفیڈنٹ ہو اللہ کے بارے میں کہ وہ میرا کل بھی جانتا ہے، شام بھی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کب غربت آنی ہے، اس کو پتہ ہے کب فراوانی آنی ہے، تو بس میں مانگتا جاؤں اللہ سے، پناہ مانگوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، صبح شام کے اذکار میں سے پڑھا کریں، عافیت مانگیں اللہ سے۔ کیوں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ بالکل دے گا، آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، عافیت دے گا، فراوانی دے گا، آسانی مانگیں گے تو آسانی بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ باقی یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائل زندگی کا حصہ ہے، اور غنا مانگے اللہ سے، کنٹینٹمنٹ مانگے، رچنس آف دی ہارٹ مانگے، تاکہ کبھی مشکل آئے تو بندہ اس میں بھی سیٹسفائی ہو۔ تو رزق بڑھانے کے طریقوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، مینز اور آؤٹ کمز، مینز کازز ڈکریڈ ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ناٹ اونلی ڈڈ اللہ ڈکری دا پروویژن بٹ آلسو ڈکریڈ دی اسباب، کازز اینڈ مینز ایز ویل۔ کیا مطلب ہے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ اور ان دی ہیئر آفٹر وداؤٹ اے کاز، اینڈ اللہ از دا ون ہو از دی کریٹر آف دا کاز اینڈ دی آؤٹ کم ایز ویل۔ صرف یہ نہیں کہ رزق ڈکری ہے، بلکہ اس کے اسباب بھی ڈکریڈ ہیں، اسباب بھی اللہ نے بنا دیے ہیں، دکھا بھی دیے، وہ ابھی آگے آتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہے۔ اللہ سیز ان دا قرآن، یہ الجمعہ ہے ورس نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب کہ نماز ادا کی جا چکی ہے تو ڈسپرس ود ان دا لینڈ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ آیا اسلامک کنسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ نماز کے وقت اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تجارت اور یہ ڈسٹریکشن تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، لیکن نماز ختم ہو گئی، گو بیک، ڈسپرس ہو جو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ خوبصورت بات، یہ ہے دین ہمارا۔ اور فضل تلاش کرتے ہوئے کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے، یعنی وہ اسباب اللہ کے تھرو اختیار کرو، ذکر ہے اس میں، اللہ سے مانگنا ہے، اس میں برکت کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہے، برکت کے ٹائم کو کیچ کرنا ہے، ان اصولوں سے چلنا ہے جو اللہ کے ڈیفائنڈ اصول ہیں۔ برکت کیوں نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہے، صحابہ کے اصول اختیار کرنے ہیں، تاکہ تم لوگ سکسیسفل ہو سکو۔ بڑے بڑے انٹرپرینورز ہیں، اپنی انٹرپرینورشپ کر کے اپنی کمپنی بناتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے اپنی کمپنی میں دروس کرائیں، پھر دیکھیں رزق بڑھے گا، برکت آئے گی۔ قرآن پڑھائیں اپنی کمپنی میں، قرآن کلاس رکھیں ویک میں، باؤنڈ کر دیں اپنے ان کو جو امپلائیز ہیں کہ سب سے پہلے آتے ہی کام قرآن پڑھنا ہے، چاہے 2 آیتیں پڑھنی،
चाहे तुम गुनाहगार हो, जो भी हो, कोई मसला नहीं, 5 मिनट कुरान पढ़ लो आके, देखें रिस्क बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो उनसे, उनके कंट्रोल में चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। आपके अंडर कुछ लोग हैं, आप मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, किसी को बुलाएं, कहें मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको दीन सिखा दो, इनको कोई बात बता दो, कुरान, थोड़ा बहुत रुझान कुरान की तरफ कायम कर दो, देखें आपका मेडिकल स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा। अल्लाह ने चलाना। लेकिन ये कि जब आप इस नीयत से खोल रहे हैं कोई कंपनी के मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपने ग्रॉसरी स्टोर खोला है, बड़े ड्राई जॉब्स हैं, आपको पता है इनके मूड बड़े ऑफ होते हैं इन बेचारों के, क्योंकि वो बस बैठे हैं और कर रहे हैं, बिल काट रहे हैं, ये वो, तो ड्राई हो जाते हैं। उनको आप ये चीज़ देंगे, वो मोटिवेटेड भी होंगे आपके साथ काम करने में। जॉब सेटिस्फेक्शन पूरी एक फील्ड है साइकोलॉजी में। आपके नीचे लोग हैं, उनको वैल्यूएबल चीज़ें दें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें आगे से 2 गुना ऑफर हो जाता। लेकिन अगर आप नहीं देंगे, जैसे ही 2 गुना ऑफर होगा आपको लात मार के चले जाएंगे, तो कहेंगे हमने यहाँ नहीं काम करना। लेकिन उनकी तरबियत हो रही है, उनको दीन सिखाया जा रहा है, उनको इतनी वैल्यूएबल चीज़ दी जा रही है, सोचें वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन कामों से आपका भी रिस्क बढ़ेगा। इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी देगा, बहुत देगा। इस प्लान से एंटरप्रेन्योर बने, इस नीयत से नहीं कि बिल गेट बनना है और मैंने पैसा कमाना है और दुनिया को दिखाने के लिए बस कुछ चैरिटी कर देनी है, वो नहीं। इस नीयत से कि मैं पैसा कमा के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी करूं इंशाल्लाह, अल्लाह दे, और जो मेरे नीचे लोग हैं मैं CEO बन के उनको भी बहुत कुछ दूं, बहुत कुछ वैल्यूएबल दूं, फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला कैसा मज़ा आता है। तो बहरहाल असबाब भी अल्लाह ने बता दिए और कहा अल्लाह को बहुत याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का तसव्वुर ज़िक्र से भी है, नमाज से भी है और फजल तलाश करने से भी है। ये कामयाबी है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल। सहल इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, द वन हु डिनाइड द असबाब हैज़ डिनाइड द सुन्ना। जिसने असबाब इख्तियार नहीं किए, डिनाई कर दी, उसने सुन्ना को डिनाई कर, क्योंकि सुन्ना ये है कि असबाब इख्तियार करो, इसलिए सुन्ना लाइफस्टाइल की तरफ जाओ। कॉन्फॉर्मिटी, बहरहाल इससे अगला पॉइंट जो है वो टाइप्स एंड ऑफ द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रोविजन है। टेंजिबल एंड वर्ल्डली मीन्स है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर इक्वली लायबल टू अडॉप्ट दीज मीन्स। अल्लाह काफरों को भी देता है, नॉन मुस्लिम्स अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह देता है। वो मेहनत करते हैं, जो दुनियावी रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको मिलता है। वो सुबह उठते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सक्सेस के जो वर्ल्डली सक्सेस के कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन मेरी यूथ से गुजारिश है कि एथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। टोबैको, कैसीनो, अमेरिकन कैपिटलिज्म खड़ा ही टोबैको पे हुआ है, पॉर्न इंडस्ट्री पे हुआ है, और कैसीनो पे और शराब पे हुआ है। ये चारों अनएथिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी अनएथिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट शराब की हो रही है, मॉडल की हो रही है, वो एडवर्टीजमेंट किसी ऐसी चीज़ की हो रही है शरीयत के खिलाफ है। इसलिए अनएथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, एथिकल इन्वेस्टमेंट को सर्च करें। अब बहुत टॉप लेवल पे मुसलमान एथिकल इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं, आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे। बहरहाल टेंजिबल और वर्ल्डली मीन्स तो इख्तियार सभी करते हैं, लेकिन इंटेंजिबल जो मीन्स है या इंटेंजिबल जो रिस्क है वो सबको नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं उसके पास टाइम वेल्थ हो, या उसके पास सोशल वेल्थ हो, या उसके पास फिजिकल वेल्थ हो। ये सिर्फ अल्लाह का वादा चंद एक लोगों के साथ जिसमें जहनी सुकून है, वो मुसलमानों के साथ वादा, दे दूंगा तुम्हें, कंटेंटमेंट दे दूंगा। ये वाला रिस्क जो है स्पेसिफाई किया कि किन लोगों को मिलता है। तो सोल का रिस्क हर बंदे को नहीं मिल रहा, और हम खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश। वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए। खमीसा जो पैसा और लग्जोरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेस करता है। फॉर ही इज प्लीज्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ नॉट ही इज डिसप्लीज्ड। क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीज़ें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड। गलत एटीट्यूड, गलत फ़लसफ़ा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी ज़िंदगी ख़राब। ये असल में बात है। तो बहरहाल मीन्स क्या है? रिलीजियस मीन्स बताता हूँ आपको, टू एक्वायर प्रोविजन
چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو, جو مرضی کرتے پھر ہو. اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لینا ہے وہ لینا ہے, جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, اگر تم اللہ پہ توکل کرو, جیسے کرنے کا حق ہے جیسے چڑیاں کرتی ہیں. وہ صبح نکلتی ہیں, شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھیں, بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائیڈ بائی سائیڈ, سب نے وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتہ ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا. اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے, اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتہ ہوتا ہے انہیں, اور بکتا ہے, ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے, یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے, جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج, اس کو گراؤ, پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا, لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی, نہ انٹینجیبل رزق ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیل آئی ٹائی اٹ اینڈ ریلائی اپون اللہ, اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں, اور لیو اٹ لوز اینڈ ریلائی اپون اللہ. ہی سیڈ ٹائی دا کیمل اینڈ ریلائی اپون اللہ, دین ریلائی اپون اللہ. اسباب اختیار کر, اس کے بعد اللہ پہ ریلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار کرتا ہے. اسباب سننا سے ثابت ہے. سیکنڈ تقوی, دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا, نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ, وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر, میری خود پرسنل ہے, مناسب نہیں سنانا, ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے, لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسی سورسز سے آ جاتا ہے, جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے, سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں, اللہ سے مانگیں, توکل رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا, رزق کے فوارے کھول دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں اضافہ دے گا. کس میں؟ دولت میں, مال بھی اموال, مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے, مال میں, وَبَنِين اولاد میں, اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں. ایگریکلچرل سویلائزیشن تھی نا وہ, تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا, باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور ریورز کھول دے گا تمہارے لیے. تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے, توحید پر آئے, یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں. اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ ایک الگ موومنٹ ہے, وہابی پولیٹیکل موومنٹ, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن
اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے، اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا، اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آج دیکھیں امیر کنٹری ہے۔ بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی۔ تو یہ بات آزمائش شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتہ تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے، کہتے ہیں اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا۔ بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد 20 بار فوکسڈ استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکسڈ استغفار۔ توبہ کریں، بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے، میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے۔ سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر، رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں، دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سکت اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے استغفار بہت فائدہ مند۔ چوتھی چیز دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house۔ میں نے اپنے ڈسینڈنٹس کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے، بنجر ہے۔ تو دعا کی، رزق کی، کیا اے اللہ، تاکہ واسطہ بھی دیا۔ دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے، نیکی کا واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں، نماز اسٹیبلش کریں۔ یہ ایک خوبصورت دعا ہے، دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے۔ دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے، ناموں کا وسیلہ، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، جو بھی اللہ کے نام ہے، یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا، اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے۔ کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر۔ اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن اس کے لیے رزق چاہیے، باڈی اچھی ہونی چاہیے، ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس امنگ دا پیپل انکلائن ٹورڈز دیم اینڈ پرووائڈ فرام دیم فار دیم فرام دا فروٹس دیٹ دے مائٹ بی گریٹ۔ ثمرات اللہ نے دی، آج تک وہ دعا قبول ہے، آج تک۔ مکہ کو رزق کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا آ رہا ہے۔ ففتھ، اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، سورہ البقرہ، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو یو۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس مل جائے گا فلی۔ کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شل اسپینڈ آن یو۔ خرچ کر آدم کے بچے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور ایک اور کانسیپٹ ہے، جو انسان خرچ کرتا ہے اینجل اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning، 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں۔ One says, oh Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds۔ ایک دعا کرتا ہے، ایک بدعا کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے، ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے
जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। और सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin। जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करे उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करे, कुछ अच्छी बात भी बताए। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें। मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें, वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है। और सेवन्थ है ग्रेटफुलनेस, सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूँगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूँगा। वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफर करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अजाब शदीद है। बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 तरीके मैंने आपको बताए।